الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. یہ حدیث پاک احادیث کے ذخیرے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. محدثین کرام نے تمام روایات کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے چند روایات کا انتخاب کر کے ان کو تعلیمات اسلام کا خلاصہ قرار دیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ان چند احادیث کے اوپر ان کے تمام تقاضوں کے ساتھ عمل کر لے تو اس کے لیے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا اور وہ دین کے تمام شعبوں کے اوپر عمل کرنے والا قرار دیا جائے گا. ان روایات میں ایک تو بہت مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات کی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جس میں نیت کی درستگی پر زور دیا گیا ہے. دو حدیثیں اور ہیں، اس وقت ان کی تشریح مقصود نہیں ہے. جو چوتھی روایت اس سلسلے کی وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. یعنی اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو لا یعنی امور سے پرہیز کرے. لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ دین کے اعتبار سے اس سے کوئی نفع یا نقصان ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے اپنا براہ راست کوئی تعلق ہے. ایسی چیزوں کے اندر مصروف ہو کر آدمی اپنے وقت کو ضائع کرے تو یہ صرف تضییع اوقات ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اسلام پر دھبا لگانے والا عمل ہے. اس لیے کہ جب لا یعنی سے پرہیز کرنا اسلام کی خوبی ہے تو لا یعنی میں مصروف ہونا یہ اسلام کو داغدار کرنے والا، اس کو خراب کرنے والا ہوگا. تضییع اوقات یہ بہت بڑے خسارے کی چیز ہے. ایسی چیزوں میں دلچسپی لینا، بحثیں کرنا، خود میں لگے رہنا کہ جن سے نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، نہ اجر و ثواب کا تعلق ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل ہے، نہ آخرت میں نفع پہنچانے والا کوئی عمل ہے، نہ دنیا میں اس سے ہمارا کوئی نفع و نقصان ہے. بس لگے ہوئے ہیں اس میں، بحثیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کرکٹ کا زمانہ آ گیا. اب کچھ ٹیمیں کھیل رہی ہیں، کچھ جیتنے والے ہوں گے، کچھ ہارنے والے ہوں گے، کسی کو انعام ملے گا، کوئی محروم رہے گا. لیکن لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. کون ٹیم جیت رہی ہے، کون ہار رہی ہے، اور کس کے کتنے وکٹ گرے، کون آگے بڑھ گیا، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں. وقت انتہائی قیمتی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ایک محدود عمر دے کر بھیجا ہے.
دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں، بہت سے جاندار ہیں، کچھ چرند ہیں زمین پہ چلنے والے، کچھ ان میں درندے بھی ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، کچھ فضا میں رہنے والے پرندے ہیں، کچھ دریاؤں میں رہنے والے تیرنے والے جانور ہیں۔ ان سب کی جو زندگی ہے وہ بس اتنے ہی دن کے لیے ہے، ختم ہو جانے کے بعد ان سے نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ ان سے کوئی باز پرس ہے۔ ان کی دنیا میں رہنے کا مقصد بس کھانا پینا، اپنی ضرورت پوری کرنا اور نسل کو بڑھانا اور ختم ہو جانا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ میں نے جو دوسری روایت آپ کے سامنے پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ غبن کے معنی نقصان اٹھانا، پونجی لگائی، اصل پونجی بھی لوٹ کر نہیں آئی اور خسارے میں چلا گیا۔ آدمی تجارت کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھتا ہے، نتیجہ دیکھتا ہے کہ کیا ہوا۔ اگر کچھ کمائی ہو گئی تو نفع ہے، کچھ پاس سے چلا گیا تو خسارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو پونجی آدمی کے پاس ایسی ہے کہ جس سے بہت کچھ کمائی کر سکتا ہے، بہت نفع اٹھا سکتا ہے، اور دونوں نفع اٹھا سکتا ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ لیکن اکثر لوگ اس میں خسارے میں ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں کہ پونجی خرچ بھی ہو رہی ہے اور کچھ واپس نہیں آ رہا ہے، کچھ رزلٹ نہیں نکل رہا ہے۔ وہ دو نعمت، وہ کیا پونجی ہے؟ ایک صحت اور ایک فراغ، ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ وقت، فرصت کا مطلب فراغت، فرصت، وقت ہے ہمارے پاس اور اس وقت کو گزار رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں ایک تضییع اوقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ موبائل کے اندر مشغولیت ہے۔ گھنٹوں بیٹھے ہوئے چیٹنگ کر رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں موبائل کے اندر نہ جانے اللہ بلا کیا کیا اس کے اندر ہے، اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ رات بھر ہمارے نوجوان جاگتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ عمر کی بربادی، زندگی کی بربادی، اوقات کی بربادی۔ یہ اتنی قیمتی دولت ہے، آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر آخرت کی جو دولت کما سکتا ہے، اس جیسی لاکھوں سیکنڈ، لاکھوں منٹ اور کتنے گھنٹے خرچ کر دیتا ہے اور اس میں کوئی کام نہیں کرتا، نہ دین کا کوئی کام، نہ دنیا کا کوئی کام۔ اتوار آ گیا، پوری کی پوری ہماری آبادی سنڈے منانے میں لگی رہتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ آج سنڈے ہے، بیکار ہے، کچھ نہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، تفریح میں چلے گئے، کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ یعنی وقت گزاری، وقت گزارنے کی چیز ہے، وقت کمانے کی چیز ہے۔ دین کماؤ، دنیا کماؤ، کچھ کماؤ، وقت کی یہ دولت اس طریقے سے برباد کرنا جیسے کوئی سکہ دریا میں ڈال رہا ہے، پھینک رہا ہے۔ سونے چاندی کے سکے ہیں، وہ اس کی پونجی ہے، اس کو دریا میں پھینک رہا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی دولت ہمارے پاس عمر کی یہ لمحات ہے۔ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو اس کے اجزا کیجئے، 60 سال ہے، پھر ہر سال کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کے 29 دن ہیں، ہر دن کے 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے کے 60 منٹ ہیں۔ یہ جو اجزا ہیں، انہی سے مل کر وہ 60 سال کی عمر پوری ہونے والی ہے۔ ایک بڑی ٹنکی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہو اور دوسرا کہیں سے پانی اس میں آنے کا امکان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ ٹنکی خالی ہوگی۔ ہماری یہ 60 سال کی 70 سال کی زندگی اگر پوری زندگی مل گئی، جوانی میں موت نہیں آ گئی، ادھیڑ دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے، وہ بھی ایک دن بہرحال ختم ہوگی، ہم اس کو روک نہیں سکتے، وہ بہرحال گزرے گی، ہم اس سے کمائی کریں یا اس کو ضائع کریں۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمر کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح اپنے گھر کے افراد پر نظر رکھیں، خاص طور سے بچوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر۔ ان کے ہاتھ میں موبائل دے کر ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں،
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بچے اور بچیاں اپنے فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے کہاں دوستیاں کر رہے ہیں، کہاں تعلقات قائم کر رہے ہیں، آئے دن حادثات ہوتے ہیں، ناگفتنی اور ناقابل ذکر واقعات پیش آتے ہیں، خاندانوں کی عزت خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں پٹارا دے دیا ہے جو نہ جانے کتنی گندگیوں کا پٹارا ہے۔ اب آج کے زمانے میں عجیب لاک ڈاؤن کے بعد یہ جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو کتنے گھرانے ہیں، گھر والے نہیں چاہتے لیکن اسکول سے کام مل رہا ہے، مجبور ہیں موبائل رکھنے کے اوپر، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں ضروری سمجھ کر کہ بچوں کے ہاتھ میں اگر موبائل دیا ہے تو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسکول کا کام انہوں نے کر لیا، موبائل ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے۔ جو خوشحال گھرانے قیمتی موبائل لے کر اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، صحت برباد ہو رہی ہے، دماغ ان کا متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے اوقات کی، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، بیکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بیٹھ کر وقت ضائع کرنا، وقت گزارنا جس میں نہ کوئی دین کا کام ہے نہ دنیا کا کام ہے، جس کو بطالت کہتے ہیں عربی میں، ناکارگی، کوئی کام نہ کرنا، یہ انتہائی معیوب عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کو خالی بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو اس کو درہ لگاتے تھے، کوڑا لگاتے تھے، خالی کیوں بیٹھے ہو، ارے کچھ کرو۔ واقعہ ہے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے یا کسی اور بزرگ کا، کہ گزر رہے تھے، ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گزر کے چلے گئے، سلام نہیں کیا، واپسی میں اس کو سلام کیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے جاتے ہوئے سلام نہیں کیا، واپسی میں سلام کیا؟ کہا میں جب میں جا رہا تھا تو یہ خالی بیٹھا ہوا تھا، اور آیا ہوں تو یہ زمین کے اوپر تنکا لے کر کچھ کر رہا تھا، بیکار کا کام کر رہا تھا لیکن کر رہا تھا، ہاتھ میں تنکا لے کر زمین کے اوپر کچھ بنا رہا تھا، حالانکہ وہ کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں، کوئی نفع کی چیز نہیں، لیکن بیکار نہیں بیٹھا تھا، کچھ کر رہا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی طاقت دی ہے، ان کو کام کے اندر لگائیں، اپنے اوقات کو دین یا دنیا کسی کام کے اندر صرف کریں، معاصی سے بچائیں۔ ہمارے ہر عمل کا اللہ کے حساب دینا پڑے گا، خلوت و جلوت کے ہر عمل کا حساب ہوگا، وہ ضرور ظاہر الاسم و باطن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلے گناہ سے بھی بچو، کھلے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چھپے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ کھلے گناہ وہ جو مخلوق کے سامنے جن کو دنیا دیکھتی ہے، چھپے گناہ وہ جن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا کہ آج کے زمانے میں یہ موبائل ایسے گناہوں کا گویا ایک پٹارا ہے، اس میں نہ جانے کتنی قسم کی معصیتیں ہوتی ہیں، اور اس کے غلط استعمال سے طرح طرح کے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اسے دوسرے سے بیان کر دے۔ اب آج دیکھ لیجئے، ایک میسج آ گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی آ گیا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں اس گروپ میں، اس گروپ میں، ان کے یہاں ان کے یہاں، کوئی تحقیق نہیں ہے کہ جو بات اس میں آئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو اطلاع ملی ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کچھ پتہ نہیں، اور اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، دین کے نام پہ کسی عمل کی کوئی فضیلت، کوئی واقعہ، بس بغیر حوالے کے کوئی بات نقل کر دی گئی، بس کار ثواب سمجھ کے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں عمل کرنا ہے، اطمینان ہو رہا ہے، اپنی ذات تک اس کو رکھیں۔ اور پھر یہ کہ دینی معاملات کے اندر ہر ایرے غیر نتھو خیری کی چلائی ہوئی خبر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے چیز آ رہی ہے، تو اس کو اپنا دوسروں کے پاس بھیج رہے ہیں اور کار ثواب سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں، دوسرے کے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھی سے اچھی چیز کا بھی اگر غلط استعمال کیا جائے تو نقصان دہ ہو جایا کرتی ہے۔ موبائل آج ایک ضرورت کی چیز بن گئی ہے، لیکن جو کام اس سے لینا ہے
فون ضروری فون ہے، بات چیت کر لیجئے، حساب کتاب جوڑ لیجئے، کوئی میموری میں کوئی چیز محفوظ رکھنی ہے رکھ لیجئے، ٹارچ کا کام لے لیجئے، لیکن اب اس کو مستقل مشغلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی میں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ جو حضور نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر زیادہ تر لوگ خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، یعنی اسی وقت کو خرچ کر کے، اسی فرصت کو خرچ کر کے، اسی صحت کو استعمال میں لا کر بہت کچھ کمائی کر سکتے تھے، بہت کچھ نفع حاصل کر سکتے تھے، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ کاروبار کرو، حلال کاروبار میں لگو، بال بچوں کے اندر بیٹھو، ان کے حالات معلوم کرو، ان کی تربیت کی فکر کرو، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو، اپنے والدین کے پاس بیٹھو، رشتہ داروں سے ملاقات کرو، مریض کی عیادت کرو، کسی کی مدد کے لیے چلے جاؤ، وقت کو کام میں لو، وقت کو برباد مت کرو۔ یہ وقت جس سے دنیا کی اور آخرت کی کمائی کی جا سکتی ہے، اس کو اس طریقے سے برباد کرنا، یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے۔ ہم وقت کو روک نہیں سکتے، وقت کی گاڑی کو روک نہیں سکتی، یہ گزرے گا، اپنے وقت سے گزرے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل کے رسالے میں ایک شعر لکھا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر تری اور گھٹا دی۔ یہ جو آج تو یہ ڈیجیٹل گھڑی چلتی ہے، پہلے وہ گھڑی ہوتی تھی ٹک 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 ٹک، پنڈولم لٹکا ہوا ہے، ٹک ٹک کر رہا ہے، تو جتنی مرتبہ ٹک بولا اتنا سیکنڈ، اور 60 سیکنڈ ہوا تو 1 منٹ، اور 60 منٹ ہوا تو 1 گھنٹہ۔ یہ جتنا بھی ٹک بول رہا ہے اتنا ہماری عمر میں سے گھٹ رہا ہے۔ یہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ گھڑیال، بڑی گھڑی کو گھڑیال کہتے ہیں، یہ گھڑیال تمہیں آواز دے رہا ہے، گردوں نے تیری عمر گھڑی اور گھٹا دی، کہ زمانے نے تمہاری عمر کا 1 لمحہ اور کم کر دیا۔ 1 ٹک بولا 1 لمحہ گھٹا، 1 ٹک بولا 1 لمحہ گھٹا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک ٹنکی میں سے پانی کا 1 قطرہ ٹپکا تو 1 قطرہ کم ہوا، یہ قطرہ گرتے گرتے آخر ایک دن ٹنکی خالی ہو جائے گی، اس لیے اس کو سنبھال لو، اس کو کام میں لو، اس کو ضائع مت کرو۔ جتنی طریقے سے ضیاع ہو سکتا ہے ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے وقت کی بھی حفاظت کرو، دوسروں کے وقت کی بھی حفاظت کرو۔ یہ بھی ایک غلط خرابی ہے، اپنے وقت کی بربادی کے ساتھ دوسروں کے وقت کو بھی برباد کرنے سے بچانا چاہیے۔ بہت سے کام ایسے ہیں، بیٹھے 2 آدمی بحث کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، لا یعنی قسم کی بات ہو رہی ہے، موسم پہ گفتگو ہو رہی ہے، کیا فائدہ، موسم تو اپنے حال کے اوپر رہے گا۔ یعنی یہ ایک موضوع ہے کہ جب 2 آدمی بیٹھیں گے، ہاں موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، ہو گیا تذکرہ، اور اس پہ باقاعدہ تبصرے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اوقات کو ضائع کرنے سے بچیں، اور خاص طور سے ہمارے مسلم برادری کے اندر تضییع اوقات جتنا ہوتا ہے دوسروں کے یہاں نہیں ہے۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کوئی لٹو پھرا رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی گولی کھیل رہا ہے۔ آپ کسی غیر مسلم محلے میں جا کے دیکھ لیجیے، آپ کو کوئی ملتا ہے؟ پتنگ کا زمانہ آ گیا، چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے پتنگیں ہو رہی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیے، ان کو وقت ضائع ہونے سے ان کے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وقت کی بھی حفاظت کریں، گھر والوں کا بھی وقت ضائع ہونے سے بچائیں، دوسروں کے وقت کی بھی حفاظت کریں۔ ایک ضروری اعلان ہے، گزشتہ سال یہاں مسجد بلال میں مشورہ ہوا تھا کہ مسجد کا جو باہر کا حصہ ہے ابھی اس کی تکمیل باقی ہے، پلاسٹر ہونا ہے، کچھ پتھر وغیرہ لگنا ہے، کچھ ڈیزائن بننی ہے۔ گرل کا کام تو ہو گیا تھا، باقی سارا کام باقی ہے۔ اس کے علاوہ اوپر کی آخری منزل میں دروازے وغیرہ لگنے، پلہ لگنا باقی ہے۔ تو یہ طے ہوا، کمیٹی بھی بن گئی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام شروع نہیں ہو سکا۔ کل دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے متولیان کی اور ذمہ داران کی، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اس کام کو شروع کر دیا جائے۔ تو کچھ کام کرنے والے ذمہ داران بھی متعین ہو گئے، انشاءاللہ جلدی ہاتھ لگے گا۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ ہے سرمایے کا۔ تو ہمارے متولیان میں سے حاجی جاوید اقبال نسبی والے، حاجی عبدالحق اسدی اور حافظ خالد محمود صاحب اور
عامر ظہور حاجی زبیر NSP والے کے لڑکے، یہ حضرات تھے، اور بوقت ضرورت متولیان اور مصلیان میں سے کچھ ایک دو افراد کو اور شامل کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مصارف اچھے خاصے ہیں۔ ایک گزارش یہ ضرور ہے کہ سارے لوگ مشغول ہیں، اس لیے جن کے پاس جائیں یا جن سے رابطہ کریں تو جلد فارغ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وقت کی بھی حفاظت ہو اور ہمارا مسجد کا کام بھی آسانی کے ساتھ پورا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔